تعلیم کا مقصد معاش ہے اور معاش بذریعہ نوکری، یعنی ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھایا جائے۔ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں۔ یہ جو مشہوری ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ معافی مانگنے کے لیے جب تک آمادہ نہیں ہوگا، جب تک اس کی غلطی اس پہ ثابت نہ کی جائے تو یہ ضد اچھی ضد نہیں ہے۔ ایک جائز پرسنل اسپیس ہے اور ایک پرسنل اسپیس کی میکسیمائزیشن کی ناجائز ضد ہے۔ اب ان صاحب کو سی ملا تھا، لہٰذا ان کی عزت بالکل نہ کیجیے، ان کو بالکل فضول سمجھیے، یہ معاشرے کا کچرا ہیں، انہوں نے سی اٹھایا ہے۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے آ کے آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو خیر جو آپ کو آن اسکرین دیکھا اور ایک جو چھوٹا سا تاثر یہاں پہ آ کر بنا، ان دونوں کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا، جب ہم نے سننا شروع کیا تو سب سے پہلے جن چیزوں سے متاثر ہوئے وہ آپ کا لہجہ اور آپ کے الفاظ کی ادائیگی تھی، جو کہ ہم سے بہت مختلف تھی۔ تو آپ کا یہ جو لہجہ ہے یہ یہاں کا تو شاید نہیں ہے جہاں پہ ہم اس خطے میں موجود ہیں، تو یہ کہاں کا ہے؟ یہ آپ نے اسپیشلسٹ پہ کوئی محنت کی ہے یا نیچرل ہے، یا اس کے پیچھے کیا کوئی فلاسفی ہے؟ نہیں، لہجے پہ تو کم از کم کوئی محنت نہیں کر سکا، بلکہ کسی بھی چیز پہ جس طرح اپنے اوپر محنت کی ضرورت ہے تو نہیں کر سکا۔ اور میں چونکہ کراچی سے تعلق ہے تو شاید کراچی کا ایک لہجہ شاید ہو، کیونکہ میں ابھی اسلام آباد تو ابھی کچھ عرصے سے چند سالوں سے اسلام آباد میں مقیم ہوں، لیکن شاید اس وجہ سے لہجے میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ شاید پچھلے دنوں میں ایک تقریر میں تھا، ایک تقریب میں تقریر ہو رہی تھی، تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے بڑا دلچسپ جملہ کہا۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ہم ایک اور صاحب سے بھی سنتے تھے، لیکن یہ والی دلچسپی اور یہ والا جو ہے وہ انٹرسٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو الفاظ اور بات کہنے کی ادائیگی اور جو پورا ایک انداز ہوتا ہے، اس کا بھی فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو پوری، اور میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا ایک اور اس سے، کہ یہاں پہ آ کے ایک وائب محسوس ہوئی۔ آپ وائب کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے ورڈ بہت ایک وہ ہے، اس کا پتہ نہیں کیا معنی آپ لیں گے، اس کو بہت سارے وائبریشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو پوری وائب ہوتی ہے، اس کا بھی ایک پوری انسانی شخصیت کے اوپر اور اگلے مخاطب کے اوپر اثر پڑتا ہے کیا؟ یہ تو اچھا سوال ہے۔ لہجے اور الفاظ کا چناؤ اور انداز، اس کا اثر کچھ پڑتا ہوگا اور بات ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب جو چیز ہے، جو سب سے بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے وجود کی سچائی کے ساتھ، نا ایک وجودی صداقت کے ساتھ کسی ایسی بات کو پیش کر رہا ہو جس کو اگر وہ پیش نہ کر سکے تو تکلیف محسوس کرے۔ مطلب ایک ایسی بات، یعنی جو ہماری زندگی کی بڑی جد و جہد ہوتی ہے نا، یا کسی آدمی کے پاس کوئی بڑی بات ہے دنیا سے شیئر کرنے کے لیے، اور اگر میں اس سے پوچھوں کہ اگر یہ بات تم نہ کرو تو کیا ہوگا، تو مطلب وہ کہے کہ میں شاید جی نہیں سکوں گا، مجھے اپنی مطلب میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے، میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، اس بات کو محسوس کرتا ہوں، اس بات کو میں نے اپنے پورے وجود کے اندر جذب کیا ہے، اور ایک وجودی صداقت کے ساتھ میں یہ بات آگے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ، یعنی کسی بھی انسان کی کچھ مطلب اس کے کچھ حاصل زندگی ہوتا ہے، اس کے کچھ اعتقادات ہوتے ہیں، اس کی کچھ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور وہی اس کی مطلب وہ قرآن کی جو آیت کبھی کبھی ذہن میں آتی ہے، وہ جو یعنی آنی تو زیادہ چاہیے لیکن کبھی کبھی آتی ہے، یہ ہمارے ذہن کی خرابی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو تواصو جو ہے نا، اسی سے وصیہ اس کی روٹ ہے نا، مطلب تو اسی سے لفظ بنا ہے وصیت۔ تو جو چیز میری ہے ہی نہیں اس کا تواصو میں کیسے کروں؟ تو مطلب پہلے وہ چیز، یعنی اس پہ میں جس چیز کا اگر میں حامل اور عامل ہوں اسی کا تواصو ہو سکتا ہے، نہیں تو بس وہ ایک ویسے ہی فنکاری ہے، مطلب اسٹیج کے اداکار نے آ کے کچھ ڈائلاگ بولے ہیں، وہ جو اظہار محبت تھا وہ مطلب اس میں دل شامل نہیں تھا، اس میں وجودی سچائی شامل نہیں تھی، بس وہ ویسے ہی ایک مطلب اچھا لگ رہا تھا تو بول دیا۔ تو یہ ڈائلاگ بازی اور وہ کلام جو وجودی صداقت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ میں یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ
ہر انسان کی زندگی کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کو بڑا بلیف ہوتا ہے, بڑا وہ اس کا حاصل زندگی ہوتا ہے. میں اصل میں تھوڑا سا جو آپ سے میں نے شیئر کیا کہ ایک وائب محسوس ہوئی. خیر میں آڈینس کو شاید پتہ نہیں ہوگا, آج ہم جب پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو یہ شہر سے ہٹ کے ایک جگہ ہے جہاں پہ صدیقی صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا ہے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک شہر سے ہٹ کے, ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کراچی سے آپ کا تعلق تھا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. ایک تو آپ وہاں سے شفٹ ہوئے اسلام آباد ہے, اور اسلام آباد بھی آپ نے مین سٹی سے ایک طرح ہٹ کے یہاں پہ جو ہے پوری ایک فصل ہے اور گرینری ہے اور ایک جنگل کا انوائرمنٹ ہے, اس میں کچھ جو ہے وہ آپ نے کوئی سیٹنگ ویٹنگ کر رکھی ہے. تو اس کے پیچھے بھی آبویسلی کوئی تھاٹ ہوگا, تو یہ اس کے پیچھے کیا فلاسفی؟ بس یہ ایک ہماری کوشش تھی کہ فطری طرز زندگی کو اختیار کیا جائے, سادگی کو اختیار کیا جائے, جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس ہنگامے سے, شور شرابے سے اور جدید شہری زندگی کی جو روش ہے اس سے جس حد تک اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. تو ایک اس کی ایک ادھوری سی کوشش ہے. تو وہ اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا آپ کو دوسری زندگی میں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, مزہ تو بالکل نہیں آ رہا تھا اچھا اور آنا نہیں چاہیے, مطلب یہ بات صحیح ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ جو شور ہے اور وہ جو ہنگامہ ہے وہ جس طبیعت کو راس آتا ہے نا, اسی حد تک اس طبیعت کے ساتھ مسئلہ ہے. مطلب یعنی اصولی طور پر انسان کو فطرت اور خاموشی اور فطرت کا جو حسن ہے وہ انسان کو یعنی پسند آنا چاہیے اور انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس سے قریب زندگی گزارے, لیکن ہم نہیں گزار پاتے, وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو شہر ہوتا ہے نا, یہ تو اصل میں سفید کالر والے جو محنت کش ہیں ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے, جس میں وہ مطلب یعنی جن محلوں میں بچے کچھ کھیل لیتے ہیں شہروں میں, وہ اصل میں مطلب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب انسان ایک بھرپور زندگی گزارے. اس کا تو مقصد یہ ہے کہ بھئی اصل میں تو کمانا, خریدنا اور صرف کرنا, ارننگ, بائنگ اور کنزیومنگ کا ایک وشیس سائیکل ہے. اس کے اندر ہر انسان کو لگا دیا جائے تو یہ ہے شہری زندگی. تو اس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ظاہر آپ نے جس طریقے سے اس کا اظہار کیا ہے تو آپ اس کا ظاہر پرچار بھی کرتے ہوں گے, دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرتے ہوں گے کہ اس جو طریقہ زندگی ہے, جو لائف سٹائل ہے, اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے یا اس کا مینیج کر سکے؟ مطلب یہاں پہ بھی جو ہمارے سامنے اس ٹائم ویو ہے, ہمارے سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ پودے ہیں, یہ سب کچھ ہے, اس کے لیے جگہ بھی چاہیے اور شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے, تو ہر بندے کے لیے تو شاید اس طرح کی پاسبل نہ ہو کہ اس کو اڈاپٹ کر سکے. نہیں, انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا, بہت آسان. میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں ہیں. مطلب اگر کنوکشن موجود ہے, یہ موجود ہے کہ مطلب میرے لیے اچھا کیا ہے, اس کو اگر ہم کسی اصول کی بنیاد پر ڈیفائن کر سکیں تو انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہوگا. کراچی میں جتنے کی کسی انسان کو قبر ملتی ہے, مطلب قبر کا پلاٹ بھی خریدنا پڑتا ہے, تو دیہاتوں میں اتنے کا کینال مل جاتا ہے. مطلب میں یہ بالکل عملی تجربے, مطلب اس وقت کراچی میں ایک قبر اگر کسی صاحب کو خریدنی ہو تو وہ اتنی مہنگی ہے اور اتنی مشکل سے مناسب جگہ پہ ملے گی, اور دیہاتوں میں آپ کو اتنے پیسوں میں ایک کینال مل جائے گا. مطلب کراچی کے بڑے شہر میں جتنے پیسوں میں قبر ملتی ہے, چھوٹے شہر میں اتنے ہی پیسوں میں یہ پورا لائف اسٹائل آپ کہہ رہے مل جائے گا. ہاں, مطلب ایک کینال تو مل جائے گا. صحیح ہے. اور مطلب اور وہ چھوٹے شہر نہیں بلکہ دیہاتوں کی طرف اگر ہم نکلیں تو باقی اصل میں نفسیاتی صحت, خاموشی, سکون, فطرت سے. اب جیسے پاکستان ہے, پاکستان میں سورج نکلتا ہے, ہم سورج کا پاکستانیوں نے جو سب سے بڑا استعمال سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ سولر پلیٹس اس کے آگے رکھ دی جائیں اور سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے ہم اپنے مطلب بجلی پیدا کریں اور پھر لائف سٹائل اپنا وہی مطلب. لیکن ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے, ہمارے خلیوں کو بھی وائٹامن ڈی چاہیے ہوتا ہے. تو سورج کا یہ استعمال جو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا وہ ہم نے موقوف کر دیا ہے. سورج کا وہ استعمال جو ایڈیسن کے بعد سے مطلب جس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی وہ ہم نے مطلب اس پہ بضد ہیں. تو اب یہ سورج کی روشنی کو محسوس کرنا یہ ہماری نفسیاتی اور اعصابی تازگی کے لیے درکار ہے. اور مطلب یہ جو اب باد نسیم کیا ہوتی ہے لوگ نہیں جانتے,
اور جب اس کا تجربہ نہیں کیا تو وہ ساری شاعری جس میں باد نسیم کا کوئی حوالہ موجود ہے وہ سب ایک غیر متعلق. irrelevant ہو گیا نا. مطلب وہ تو اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بارے میں کیا رہا؟ آپ نے شہر میں بھی زندگی گزاری, آپ نے گزشتہ چند سالوں سے یہاں پہ بھی زندگی گزاری. آپ کی زندگی پہ, آپ کے سوچ و فکر پہ, آپ کے دماغ پہ اس کا کیا اثر ہوا؟ آپ نے کوئی اس کو آبویسلی اس کو انالائز کیا ہوگا کچھ نہ کچھ. وقت بہت ہوتا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. اللہ کا بہت احسان ہے. مطلب وقت میں بہت برکت ہوتی ہے. بہت سارے کام, بہت ساری باتیں کرنے کے بعد بھی, اور توانائی بھی ختم نہیں ہوتی اور وقت بھی ختم نہیں ہوتا, دن بھی ختم نہیں ہوتا اور توانائی بھی ختم نہیں ہوتی, واہ. اور ہمارے کام مکمل ہو چکے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور شہروں میں اس کا الٹا ہوتا ہے, توانائی بھی ختم ہو جاتی ہے, انرجی ڈرین ہو جاتی ہے اور ٹائم بالکل نہیں ہوتا. دن ختم ہو جاتا ہے, توانائی ختم ہو جاتی ہے اور کام ناتمام رہتے ہیں. یہ شہر ہے. تو الحمدللہ بہت بہتر محسوس کرتے ہیں, بہت بہتر. مطلب کوئی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. جو خاموشی ہے, کچی زمین پہ چلنے کا لطف ہے. اب شہروں کے اندر بارش ایک وبال ہے. ہمارے گاؤں میں بارش جو ہے وہ مطلب ایک ایک قطرے کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا جائے. اتنی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ جس دن بارش ہو رہی ہوتی ہے اس دن ہماری موٹر نہیں چلتی. اس دن ہم اپنے بور سے جو پانی نکال کے پودوں کو یا سبزیوں کو یا باقی چیزوں کو دینا ہوتا تھا وہ نہیں دیتے, وہ اللہ کی. اور بارش کے پانی کے اندر جو اس کی کوالٹی ہے, وہ جو پانی ہم دیتے ہیں اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ الگ ہے. یہ جو پورا لائف سٹائل ہے یہ پورے مکمل ایک سوچ کو بھی آبویسلی تشکیل دیتا ہے. اور میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ شہر کے شور سے دور آ کے آپ نے سب کچھ بسایا. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ جو ٹریڈیشنل نظام تعلیم ہوتا ہے اس کے بھی بہت زیادہ حامی نظر نہیں آتے اپنی بہت ساری باتوں میں. تو آج کل تو بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی ہے کہ جو ہوم اسکولنگ ہے اور جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اوپر بہت سارے کویشچن مارکس اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہوم اسکولنگ والا جو کانسیپٹ ہے اور جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے خلاف جو پوری ایک بیانیہ نظر آ رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل ہے, اس کی طرف بھی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہوم اسکولنگ کے حوالے سے نا دو بہت اہم سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے, ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ اور اگر اس سوال کی اصلاح نہ ہو تو ہم ہوم اسکولنگ میں بھی ویسا ہی شر پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے جو اسکول کے اندر جس سے ہم بچانا چاہتے تھے. مسئلہ ختم نہیں ہوگا. تو ابھی تو مطلب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اگر تعلیم نہیں لے گا تو جاب کہاں کرے گا, تعلیم نہیں لے گا تو کمائے گا کیسے. تو اگر یہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ بھی معاش کے لیے, اور معاش بھی بذریعہ نوکری, یعنی تعلیم کا مقصد معاش ہے اور معاش بذریعہ نوکری ہے. اگر ہم اتنی نچلی سطح پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کی تعلیم کا کوئی منصوبہ بنائیں گے تو وہ کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کرے گا. ایک ایسی قوم یا ایک ایسی نسل یا ایک ایسا فرد جس کے پاس کوئی بڑا خواب ہوتا ہے, جس کی زندگی بڑی بامانی ہوتی ہے, جس کے اخلاق اور جس کی جو بندگی کے مقاصد کا تحفظ کر سکتا ہے یا معیار بندگی جس کا کوئی بلند ہو پاتا ہے, تو ایسا انسان تو ہم نہیں پیدا کر سکیں گے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ تعلیم کیسے دی جائے. تو اس حوالے سے بھی نا, یعنی اسکولوں سے ہمارے یعنی وہ لوگ جو ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, اگر ان سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ کو اسکولوں سے یا موجودہ تعلیمی نظام سے سب سے بڑی شکایت کیا ہے, تو وہ جو شکایت بیان کرتے ہیں نا وہ بڑی مطلب ثانوی سطح کی ہے. مطلب میرے بچے کو پیچھے بٹھا دیا تھا, میرے بچے کے نمبر کم آئے. مطلب اصل شکایت کیا ہے؟ تو کوئی بڑی یعنی جو شکایت اصول کی سطح پر اور بنیادی نوعیت کی ہونی چاہیے, اس درجے کی شکایت یا اس درجے کا تعلیمی نظام سے اختلاف, یہ مطلب اس وقت بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور اس میں میں یہ بات عرض کروں کہ وہ انسان جس کو موجودہ معاشی نظام کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا اور تعلیمی نظام میں مسئلہ نظر آتا ہے, اسے اصل میں تعلیمی نظام میں بھی مسئلہ نظر نہیں آتا. یعنی مسئلہ معاش کا ہی ہے. ہاں, مسئلہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام کا مسئلہ ہے جس کے خدمتگار اور جس کے پرستار تعلیمی نظام سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک پرابلم یہ مقاصد کے ساتھ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے نا
یعنی بھیڑ چال میں خوشی خوشی چل سکنے کا مرض اتنی کامیابی سے تعلیم ہر ایک کے اندر ڈال رہی ہے، اس پہ کچھ نہیں سوچا کسی نے. یعنی جہاں سوال کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں سوال نہیں کرنا چاہیے وہاں سوال کا حق مانگتے ہیں. اللہ ایسا کیوں ہے، جنت فلاں کے لیے کیوں ہے، اس قسم کے سوالات کے لیے جیسے اچھلتے رہتے ہیں. لیکن وہ سوال جو مقصد زندگی کا سوال ہے، یا وہ سوال یعنی میری زندگی کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے، یہ سوال جدید تعلیم یافتہ آدمی کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ اعتقادات جس کی بنیاد پر میری زندگی کی معنویت زندہ ہے، اس پر سوال داغنے کی ایک بےتابی موجود ہے. تو ایک عجیب سی اچھل کود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام کے جو مسائل ہیں، مطلب اس میں جو تعلیمی نظام کا جو منہج ہے نا، یا جو ایک طریقہ کار یا فریم ورک، اس کے ساتھ بھی پرابلم ہے. مطلب اگر اس طریقہ تعلیم سے اور اس نظام سے اگر قرآن اور صلاۃ کی بھی تعلیم دی جائے گی تو بھی یہ کوئی بڑا نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی. پھر یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی نظام نظر آ سکنے والی تبدیلی کو ہی مقدم رکھتا ہے. دل ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے تو نہیں. تم 3 گھنٹے کے اندر امتحانی کاپی پہ ہماری سمجھ میں آ سکنے والے جواب کو اگر لکھ سکو گے تو ہم مانیں گے کہ تمہیں کچھ آتا ہے. تو بھائی یہ یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ اس انسان کو تسلیم کرنے کے لیے اس ضد کے اوپر کھڑے ہو گئے. یعنی اصل میں تو انسان اس سے بہت اوپر ہے نا. مطلب کیا، یعنی کسی بھی عاقل آدمی سے دنیا میں یہ پوچھئے کہ مطلب ہم کسی انسان کے بارے میں ایک حتمی ججمنٹ دے دیں. ایک بچہ تعلیمی نظام میں کسی امتحان میں اپیئر ہوتا ہے، اس بچے سے دنیا نے کیا سلوک کرنا ہے اس کا فیصلہ ایک ہنسا کرتا ہے، ایک گریڈ کرتا ہے، ایک حرف کرتا ہے کہ جناب ان صاحب کو سی ملا تھا، لہٰذا ان کی عزت بالکل نہ کیجیے، ان کو بالکل فضول سمجھیے، یہ معاشرے کا کچرا ہیں، انہوں نے سی اٹھایا ہے. اب یہ سی کیسے انہیں ملا تھا؟ تو ایک اجنبی نے ایک کاغذ پر چند حروف اور چند حاشیوں کی بنیاد پر ان صاحب کو سی دیا تھا، جس کے بارے میں وہ جو اجنبی ہے اسے نہیں پتا کہ میں جس کو سی دے رہا ہوں وہ ہی ہے یا شی ہے، اور وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. اور وہ یہ جو بات کر رہا ہے، مطلب غالب کے بارے میں اس نے جس قصیدے کو لکھا ہے، وہ غالب اسے واقعی پسند بھی ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں پتا. ماں کی عظمت پر جو مضمون ان صاحب نے اسلامیات کے پرچے میں دیا ہے، ان کی ماں ان سے خوش بھی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. تو اب ایک آدمی کو اسلامیات میں نے اے دے دیا، ممکن ہے وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہوں. ایک صاحب کو میں نے اسلامیات میں ڈی دے دیا، ممکن ہے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مجھے یعنی مجھے ذرا وہ کریں. یعنی یہ جو سارا پرابلم ہے نا تعلیمی نظام کا، یعنی جبری نصاب ہے، جبری تدریس ہے، مشروط تکریم ہے. مطلب نمبر لاؤ گے تو ہم تمہیں کچھ سمجھیں گے، تمہاری تم نے بات نہیں مانی، تم نے ہوم ورک نہیں کیا، تمہارے نمبر نہیں آئے تو ہم سیدھا تمہاری عقل پہ شک کریں گے. اور اگر تم نے اس طرح سے نہیں چلے اور نہیں رہے تو ہم تمہاری نیتوں پہ شک کریں گے. تو یعنی جہاں اخلاق اور کردار کی تعریف رویوں کے مہذب ہونے تک محدود ہو جائے نا، رویہ تو راشی کا بھی رویہ اچھا ہو سکتا ہے، رویہ تو ہمارے وطن کے بڑے بڑے سیاستدانوں کا بھی رویہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی. رویے کی بنیاد پر اخلاق اور کیریکٹر کسے کہتے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. شعور کی افزائش کیسے ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمیں کچھ اور یعنی اگر اسی فریم ورک کو ہم امپلائے کر کے اگر ہم کوئی اللہ کا انسان مطلوب بھی اگر اسی فریم ورک کے ذریعے بنانے کی کوشش کریں گے تو بھی اللہ کا انسان مطلوب تیار نہیں ہو سکے گا. بالکل ایسے ہی آپ نے بڑے زبردست طریقے سے پورا اس کا بیان کیا، اس کا مقصدیت کیا ہونی چاہیے، وہ سب کچھ بڑے اچھے طریقے سے نقطہ واضح ہوا. لیکن ایک اسپیسیفک اگر میں ذرا سوال کر پاؤں
کہ اس کا جو حل پیش کیا گیا ہے موسٹلی کہ ہوم اسکولنگ ہے، اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ہوم اسکولنگ کے اندر آپ ایک بچے کو معاشرے سے کاٹ کر، جہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے، جہاں پہ اس کی ڈیلی ڈیلنگ نہیں ہے، جہاں پہ اس کو معاشرے سے کوئی اس کے دیگر فیلوز سے جو ہے وہ جب کمپٹیشن اور سوشلائزیشن نہیں ہو رہی تو اس کے اندر کچھ کمی رہ جاتی ہے اس کے نتیجے میں، آئسولیشن کے نتیجے میں؟ اچھا، یہ اچھا سوال ہے. اصل میں ہوم اسکولنگ جو ہے وہ اسکولنگ ایٹ ہوم نہیں ہے. یعنی ہوم اسکولنگ کے بھی کئی مسلک اس وقت وجود میں آ چکے ہیں. اچھا. یعنی ہوم اسکولنگ کا ایک مسلک وہ ہے جو اسکول ہی کی ایک انفرادی سطح پر ایگزیکیوشن ہے. مطلب جو کچھ اسکول تمہارے ساتھ کرے گا اب ہم گھر پہ رکھ کے تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کریں انہی گے. مقاصد کے پیش نظر. تو وہ مقاصد بھی وہی ہیں، طریقہ کار بھی وہی ہے، اور اسی امتحان کی تیاری ہے جو اسکول کے امتحان کی تیاری ہوتی ہے. بالکل اسی طرح. مطلب نمبر پوجا اگر میں نے نہیں چھوڑی تو مطلب میں یعنی وہی حرکتیں کر رہا ہوں. اور یہ بالکل مطلب ہمارے تعلیمی نظام کی بہت بڑی دیوی کا نام ہے مطلب انگریزی زبان. تو اس انگریزی زبان کی پوجا، پھر نمبروں کی پوجا، تو یہ سب چیزوں سے جیسے ہمیں مطلب تائب ہونا پڑے گا اور اس کی سچی توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے مطلب نمبر وغیرہ، یعنی جس کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو میں نے اس طرح کیا. تو ایک مسئلہ یہ ہے. اور اصل میں اسکول سے نکلنے والا انسان بھی معاشرے کے لیے مطلب کوئی یعنی معاشرے میں بامعنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوتا. یعنی یہ جو سوال آپ کا ہے نا کہ اگر ہم گھر پہ رکھیں گے تو وہ معاشرے میں کیسے جیے گا، تو جناب وہ معاشرے کے اندر بھیڑ بن کر ہی چلنے کے قابل ہوتا ہے. معاشرے میں ایک یعنی اخروی اور دنیاوی سرخروئی کے قابل تو تعلیمی نظام سے بھی پیدا نہیں ہو رہا. اور ہوم اسکولنگ سے پیدا ہو تو اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک بات تو یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کے اندر ہم دو بنیادی کمپوننٹس ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. ایک ہے کسی بچے کا خود سے کچھ سیکھنے، سمجھنے، سوال کرنے، سیلف انیشیٹڈ انکوائری، سیلف لرننگ، سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ یا ایکسپیرینشل لرننگ، اس کا ایک پوٹینشل ہے ہر انسان میں. وہ مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، اپنے ذہن سے سیکھتا ہے. یعنی ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ سکھایا جائے. اس میں فرق ہے. یعنی وہ یہ تو چاہتا ہے کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ہر وقت کوئی آدمی کچھ سکھائے. تو ہر وقت سر پہ کھڑے ہو کر اگر ہر وقت اس کے سر پہ کوئی سکھانے والا کھڑا رہے گا تو اس کے سیکھنے کا جو فطری عمل ہے وہ متاثر ہوگا. تو ایک پرابلم تو یہ ہے جو پری میچیور انسٹرکشن ہے، جو فورسڈ انسٹرکشن ہے، جو اوور انسٹرکشن ہے، جو انسٹرکشنل کہہ لیجیے یعنی یا جو ایک جسے میں کہوں گا کہ رجیم ہے، یعنی اس سے اس کو ہمیں پہلے اس کو کھولنا پڑے گا. بالکل ایسے. سادہ الفاظ میں کوئی اگر فرد جو ہے کوئی بچہ اگر کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو کسی بزرگ نے سختی سے کہہ دے کہ یہ کام کرو، تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ کام میں ذرا تاخیر ڈال دے گا کہ میں اب کرتا ہوں ذرا تھوڑی دیر. یعنی ایک اس کا اپنا مشاہدہ، تجزیہ، چیزوں کو سمجھنے، ایبزارب کرنے، قبول کرنے، رد کرنے کا ایک اپنا فطری میکانزم ہے، اور وہ اللہ نے رکھا ہے اس کے اندر. اس کی تخلیق ابلیس کے ہاتھوں نہیں ہوئی ہے. اس کا جو بھی نیچرل پوٹینشل ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ ایک نیچرل ہے، وہ فطری ہے، اور اس سے ایک بڑی خیر اس کو حاصل ہوتی ہے. اس کی تحفیظ ہونی چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو نرچر کرنا چاہیے، اس کی نگہداشت ہونی چاہیے. تو ایک کمپوننٹ یہ ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے اصحاب علم کی صحبت، اور اس کو ہم کہتے ہیں مطلب اصحاب علم کی صحبت اور اصحاب علم کے ساتھ یعنی علم دوستی ہے. اصحاب علم کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنی مطلب اس کی زندگی میں اساتذہ اور اصحاب علم اور مربیوں کو بھی آنا چاہیے، اور تربیت کا ایک پروسیس، یعنی کوئی اس کی تربیت کرے، اور وہ تربیت ایسے ہو اس کا بھی جو فریم ورک ہے وہ مکالمہ ہے. یعنی کسی کی صحبت میسر ہے، کوئی ایسا انسان جو اس پر اعتماد کرتا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ایک بامعنی مکالمے کا آغاز ہو سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو ہم جو بامعنی ایجوکیشن، میننگ فل ایجوکیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایکسپیرینشل لرننگ پلس مینٹرنگ.
تو اگر ایکسپیرینشل لرننگ اور مینٹورشپ ان دونوں کا ایک مناسب کمبینیشن ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی والدہ یا والد صاحب یا دادی یا دادا جو اس کے لیے ایک مربی کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ مطلب اپنی چیزوں کو توڑتا ہے، کھولتا ہے، کچھ تجربے کرتا ہے، مٹی سے کھیلتا ہے، کاغذ پہ چیزیں بناتا ہے، ہر وقت اس کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے لوگ کمر بستہ نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کی زندگی میں کچھ اصلاح کا پروویژن بھی موجود ہے، کوئی اس کی زندگی میں ایسا ضرور ہے جو اسے بتاتا بھی ہے، اس سے پوچھتا بھی ہے اور اس کو روکتا بھی ہے، لیکن ایسا اپنے جائز مقدار میں ہوتا ہے، اپنے مناسب تناسب میں رہتا ہے. مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کو بتانے، روکنے، ٹوکنے کا عمل اس کی جو سیلف انیشیٹڈ انکوائری ہے اس کو سپریس کرنے کی ریزن نہیں بنے. تو یہ جو سمجھ ہے یہ بنیادی بات ہے. مطلب ایسے آپ نے بڑا دلچسپ ورڈ یوز کیا عزت نفس کا. تو آپ کے خیال میں جو عزت نفس کو مجروح نہ کرنے کا یہ جو ایک بڑا نازک سا اور نزاکت والا عمل ہے، اس کا ہمارے یہاں خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پہ بچوں کے سامنے یا بچوں کے ساتھ؟ اس کی تو بھی بہت زیادہ میرے خیال سے نارملائز نہیں ہوا بچوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا. نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جائز بنیادوں پر خود کو مکرم سمجھنے کا تجربہ ہمارے معاشرے میں جو بالغوں کی آبادی اور اکثریت ہے ان کو حاصل نہیں ہوا. یعنی وہ ناجائز بنیاد اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی کسی ناجائز وجہ کے ساتھ تو کھڑے ہیں. یعنی انگریزی کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، تنخواہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تصویر ڈالی تھی صبح سے شام تک 40 لوگوں نے ٹھینگا دکھا دیا اس پر تو اس پہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں. ارے بھائی تم اپنے آپ کو کیوں اہم سمجھتے ہو؟ اس کی جائز وجہ چونکہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے. لہٰذا اولاد کی بھی عزت نفس جو ہے، یعنی ہماری عزت نفس بھی بڑے جتن سے حاصل ہوئی ہے، عموماً غیر محفوظ رہی ہے. اپنے آپ کو جنوانے اور منوانے اور اہمیت کے مطلب ضروری احساس پہ کھڑے ہونے کے لیے ہم نے کچھ ناجائز سہارے، مطلب جیسے کتنی تکلیف دہ حقیقت ہے نا کہ انگریزی بولنے کے جو ناجائز فائدے ہم سب نے سمیٹے ہیں، اللہ اس پہ معاف کرے ہمیں. مطلب یعنی یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک انسان اپنی زبان میں بات کرتا ہے تو اس کو وہ عزت حاصل نہیں ہوتی، اور انگریز کی زبان میں 2-4 جملے بولتا ہے تو سب متوجہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں بچے کی عزت نفس کیسے سلامت رہے؟ مطلب یعنی مولوی صاحب بھی اب لوگوں کا لباس دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آمین. آپ نے کہا کہ تنخواہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ عزت، اس سے ہمارا تھوڑا ٹاپک چینج ہو جائے گا. اگر آپ نے کچھ ایڈ کرنا تو پچھلی بات میں ضرور کیجیے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ابھی سکسیس سٹوریز بہت ساری پیش کی جا رہی ہیں، وہ ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں ہے کہ جو بہت مالدار لوگ ہیں یا جو ویلتھ انفلوئنسرز ہیں یا بہت مطلب اس کہانی شروع یہاں سے کرتے کہ میں نے بائک سے شروع کیا اور میں گاڑی لی، پھر بڑی گاڑی لی اور آج میں یہاں اس مقام پہ پہنچا ہوں اور میرا یہ لائف سٹائل ہے. تو ویلتھ انفلوئنسرز ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کے اندر آ رہے ہیں. تو ایک کامیابی کا معیار بھی آپ کے خیال میں کافی حد تک بدل گیا شاید ہماری یوتھ کا؟ جی، کامیابی کا معیار 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی تھی. ایک آدمی تھا جس کو معاشرہ ابو الحکم کہتا تھا، ہیرو مانتا تھا، بہت اس کا معترف تھا، بہت اس کا پرستار تھا، لیکن اس نے حقیقت کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو الحکم سے ابو جہل کا مطلب یعنی جب معاشرے کی اصلاح ہو گئی نا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے اور کس بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس آدمی کا نام پھر ابو جہل پڑ گیا. ابو جہل کوئی معمولی پروفائل کا آدمی نہیں تھا. عہد حاضر میں اگر کوئی آدمی ہمیں ملے جس کا وہی پروفائل ہو جو ابو جہل کا، ابو جہل کوئی بالکل ہی ماٹھا تھا کیا؟ مطلب یہ سوال ہے. مطلب یعنی بالکل نکما نہیں تھا، ماٹھا نہیں تھا، کن ذہن نہیں تھا. یعنی اس کی مطلب اس کے پاس بھی اچھے خاصے فنون تھے، اس کے پاس بھی اچھی خاصی مہارتیں تھیں، اچھی خاصی اس کی بھی کچھ صلاحیتیں تھیں، ایک اسکل سیٹ تھا، اس کا ایک پروفائل تھا، اور سوسائٹی اس پروفائل کو مطلب ریکگنائز کرتی تھی. عہد حاضر میں ہمارا جو تصور کامیابی ہے، بڑا آدمی کون ہے،
جس کے پاس مال زیادہ ہے یا جس کے اخلاق بڑے ہیں، جس کے لیے قربانی دینا، جس کے لیے کسی بڑے کاز کے لیے اپنی مطلب آخری درجے کی کمٹمنٹ کو نبھا سکنا، یعنی ایسا آدمی اصل میں بڑا ہوتا ہے، اور مطلب اس کا کاز بھی کسی الہامی ہدایت سے منور ہو کے متعین ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس ایک کاز آ جاتا ہے تو اس سے وہ اپنی آخری حد تک کمٹمنٹ نبھاتا ہے۔ تو اس آدمی کو ہماری ایمانی تناظر میں بڑا آدمی کہتے تھے۔ تو اب تو وہ بڑا آدمی مطلب اب تو ہم عہد حاضر کے ہر ابو جہل کو مسلمان بڑا آدمی سمجھ کے پیچھے بھاگے چلے جا رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب سوال بنتا ہے، مطلب یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اللہ کرے کہ اس میں ہماری مطلب سمجھ آ جائے۔ اس میں ایک اور بھی جس طرح یہ والی ڈیفینیشن بڑی وہ ویک ہوگی ہے، بڑی کمپرومائز ہوگی ہے، خوشی کی ڈیفینیشن بھی بہت زیادہ میں اگر اپنی اس میں بات کر پاؤں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی تھی عرفان جنیجو کی، میں ضرور اس کو مینشن کرنا چاہوں گا، بہت اچھی پوڈ کاسٹ تھی، بہت سے ریلیٹیبل ایشوز کے اوپر اس میں سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ جو سوشل میڈیا کریٹرز کی بہت بڑی تعداد اس وقت مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے، ہر دوسرا بندہ پوٹینشیل کانٹینٹ کریٹر ہے، اور وہ کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے، اسکرین پہ نظر آنا چاہتا ہے، اپنی آواز سنانا چاہتا ہے۔ ان کی خوشی کا معیار جو ہے وہ لائکس، ویوز، ریچ یہ رہ گیا۔ ان کی جو ہے وہ اس چیز سے خوشی نہیں ہوتی کہ انہوں نے صحیح بات کا پرچار کر دیا ہے، ٹھیک بات کر دی ہے۔ ان کو خوشی تب محسوس ہوتی ہے جب ان کی ویورشپ یا لائکس آتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی تھوڑی سی کافی تصحیح ہونے والی ہے، یا اس کو بھی کوئی کسی سائیکلوجیکل طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو نشے عام ہوئے ہیں۔ ایک نشہ ہے اپنے دکھڑے سناتے رہنے کا نشہ، دوسرا نشہ ہے تعریف کی شراب پینے کا نشہ۔ مطلب کوئی میری مجھے شاباش دیتا رہے، مجھے سراہتا رہے۔ تو اگر کسی نے صبح سے کوئی تعریف نہیں کی ہے، شاباش نہیں دی ہے، تو وہ ایک جیسے تعریف کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تعریف کو اپنی۔ تو یہ ایک ہمارے اندر جو کھوکھلا پن اور کمزوری ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مطلب ہمیں معاف کرے۔ اور خوشی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خوشی حسی تجربے کو نہیں کہتے۔ مطلب اس وقت ہم یہاں یعنی خوشی کو جو ایلوژن آف خوشی جسے ہم پلیجر، یعنی اصل میں جو نان سینسری ایکسپیرینس ہے نا، یعنی خوشی جو ہے وہ ایک مطلب ایک غیر مادی تجربہ ہے۔ یعنی میرے ٹیسٹ بڈز کو یا میری مطلب وہ ایک بالکل الگ نوعیت کی چیز ہے۔ تو اب وہ یہ بھی ایک دشواری ہو گئی ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ میں چاہوں گا اگر آپ کوئی کانٹینٹ کریٹر جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو اگر آپ کوئی ایڈوائس یا مشورہ دینا چاہیں کہ ایک اچھے کانٹینٹ کریٹر کو آج کی دنیا میں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے آپ کی خیال میں شاید کانٹینٹ کریٹر کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کانٹینٹ کریٹر کو کیسا ہونا چاہیے، کہ آئیڈیل کانٹینٹ کریٹر کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ کانٹینٹ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم ہمارا پرسپیکٹیو یا ہماری آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ اور آئیڈیالوجی اور کانٹینٹ ایک چیز نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے اس وقت ہوا یہ ہے، میرے محدود علم یا فہم کے مطابق انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا زیادہ جاننے والے لوگ اور اتنی زیادہ کنفیوژن سے بھرے ہوئے، یعنی کنفیوژن اور انفارمیشن کو ایگزسٹ کر رہی ہو۔ مطلب ایک آدمی کے پاس اتنی معلومات ہے کہ جیسے انسائکلوپیڈک اس کی شخصیت ہے، اور ایسا کنفیوژن ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ کو ایگزسٹ کر رہی ہو۔ مطلب جہل اور معلومات دونوں لیے گھوم رہا ہو، ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے۔ آپ کے الفاظ سے کئی شخصیات کا خاکہ ذہن میں گھوم رہا ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس کی جو وجہ ہے نا، دیکھیے میں جو اس پہ غور کرتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ صحت کا تعلق زیادہ کھانے سے نہیں ہے، بلکہ اچھے ہاضمے سے ہے اور اچھے طرز زندگی سے ہے۔ تو حکمت اور فہم کا تعلق بھی زیادہ معلومات مطلب ایکیومولیشن یا کلیکشن یا انفارمیشن گیدرنگ جو ہے نا، وہ اصل کام نہیں ہے۔ یعنی اتنی احادیث تو صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے جتنے آج کے بہت سے لوگوں نے یاد کی ہوئی ہیں۔ کیونکہ مطلب صحابہ کرام کو جتنی احادیث ان سے، یعنی ایک ایک صحابی سے اتنی تھوڑی روایت ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہوئی ہیں، اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی روایت ہوئی ہیں۔ تو وہ اتنی، یعنی اس وقت تو ہم نے بھرے ہوئے ہیں مطلب، لیکن وہ جو کم جاننے کے ساتھ
جو یعنی اس کی ڈیپتھ تھی، اس کا انجذاب تھا، بالکل اس کے ساتھ اس کو برتنے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو تجربہ تھا، یعنی تھوڑا سا جانے ہوئے کے اوپر جب ہم جیتے ہیں نا، اور تھوڑی سی جانی ہوئی بات کو جب ہم برتتے ہیں، اور تھوڑی سی جانی ہوئی بات جب ہماری آنکھوں کا چشمہ بنتی ہے، ہمارا تناظر بنتی ہے، ہمارے تناظر کو درست کرتی ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ابھی تو انفارمیشن ڈائریا ہے نا، مطلب آگے بھرے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، وہ کچھ لوگوں کو ڈائریا نہیں ہوتا، انہیں قے وامٹنگ ہوتی رہتی ہے. مطلب وہ تھوڑی دیر، یعنی میں نے کسی جگہ میں گیا تو انہوں نے بتایا ہم ٹریننگ آف ٹرینرز کراتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے. خیر میں تو واقف تو ہوں اس اصطلاح سے، لیکن میں نے ویسے ہی چھیڑنے کے لیے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ بتاتے ہیں ٹریننگ کیسے کرنی ہے. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں، تو میں نے ایک سوال کیا کہ دیکھیے وہ بات جو آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں، وہ بات آپ کو کب سمجھ آئی تھی اور آپ کے تجربے میں شامل ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اگر میں یہ بات عرض کروں نا کہ عہد حاضر میں بولنے والے، دکھانے والے اور جو کچھ براڈ کاسٹ، اس میں سارے مطلب میڈیا پرسنز بھی شامل ہیں، یعنی انہوں نے اس بات کو خود کب سمجھا تھا اور اس کو براڈ کاسٹ کب کیا تھا، اس کا فاصلہ ختم ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے وہ بات پک کی تھی اور آدھے گھنٹے کے اندر نشر کر دی ہے. ایسے ہی ہماری روایتی تہذیبوں میں نا اس کے درمیان بہت فاصلہ تھا. مطلب وہ بات کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، ایبزارب کرتے تھے، اس پہ ریفلیکٹ کرتے تھے، غور و فکر اور تدبر کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا تھا، اور پھر اس کو برتتے تھے، اس کے ساتھ جیتے تھے، اس کو اپنے تناظر میں مطلب اپنے تناظر کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے. مطلب اور پھر اس کے بعد کہیں پھر وہ بات ان سے آگے جو منتقل ہوتی تھی، وہ مطلب جیسے ایک انسان کو دیکھ کر وہ بات سمجھ آ جائے. تو یہ وہ اصحاب ہوتے تھے، یعنی مطلب یعنی یہ ایک بالکل الگ نوعیت کی چیز تھی نا. تو اب تو جیسے پتہ نہیں کیا ہو ایسے ہی ہے. بلکہ میں چاہوں گا اس پہ جو ایک اور اس کا پہلو ہے، ابھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی شروع ہونے سے پہلے، کہ بہت سے جو لوگ ہیں ان کو ان کے گھر والوں نے اسکرین پہ دیکھا جاتا. بہت سی خواتین نے اپنے مردوں کو اسکرین کے اوپر دیکھا. یہ ایک الگ سے ڈائلم ہے کہ گھر والوں سے اور اپنے متعلقین سے بات کرنے کا شاید ڈائریکٹلی موقع کم ملتا ہے، اسکرین کے تھرو، مائک کے تھرو شاید زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. یعنی وہ لوگ جو میری توجہ کا محتاج ہیں، وہ لوگ جن سے مکالمہ مجھ پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ مجھے بیٹھنا چاہیے، جن کی خبر گیری کرنی چاہیے، جن کو سننا بھی چاہیے. مطلب لوگ مجھ سے پوچھنے لگے، میں کسی مجلس میں گیا، کسی یونیورسٹی میں پروگرام تھا بچوں کا، تو انہوں نے پوچھا کہ سر ہمیں کس کو سنیں. تو میں نے کہا والدین کو سنو. تو وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا بھائی مطلب پھر میں نے پوچھا کہ والدین کو سنتے ہو یا مطلب اپنی فیملی کو سنو. ہم ادارے میں گئے، وہاں فیکلٹی کے ساتھ نشست تھی، تو انہوں نے کہا ہم کس کو سنیں. میں نے کہا اپنی بیوی کو سنو. تو وہ اب اس بات پہ کہنے لگے نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس کو سننا چاہیے. میں نے کہا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ بیوی اپنے آپ کو انہرڈ فیل کر رہی ہے، والدین ایک عرصے سے انتظار میں ہے کہ ٹائم کب ملے گا، یا دوست اس انتظار میں ہے کہ آپ اس کا فون کب اٹھائیں گے، بچے اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں توجہ کب ملے گی. لیکن آپ کے پاس ایک مائک ہے، آپ کے پاس ایک ڈائس ہے، آپ کے پاس ایک کیمرہ ہے، اور ایک مطلب وہ ناظر غائب پہ جو آپ کی توجہ ہے وہ ناظر حاضر پہ نہیں ہے. مطلب جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو مطلب ٹرخائے جا رہے ہیں. تو یعنی ایک بچے نے کسی موقع پہ کہا، بڑا خوبصورت ریمارک تھا، کاش میں بھی اپنے ابا کی آڈینس میں ہی ہوتا تو مجھے اپنے ابا سے بات تو کرنے کا موقع ملتا. ایک صاحب مجھے ملے، وہ بہت مشہور آدمی ہیں، تو مجھ سے چونکہ لوگوں کے اس طرح بات کبھی کبھی ہوتی ہے لوگوں سے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کر پائے بہت عرصے سے، اور ان کے بچوں نے الگ ٹائم لیا، انہوں نے الگ ٹائم لیا، تو وہ بچوں کے ساتھ اچھا وہ بہت مشہور آدمی ہیں، دنیا کو مطلب مخاطب کرتے ہیں، دنیا ان سے بات کر رہی ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اور اولاد بھی ان کے لیے ٹائم نہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اپنی اولاد کی عمر کے اجنبی بچوں سے صبح شام بیٹھک لگاتا ہوں، اور اسی عمر کے میرے اپنے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھک نہیں لگاتا.
یعنی اپنی اہلیہ کی عمر کی عورتوں کے مسائل حل کرتا رہتا ہوں اور اپنی اہلیہ کو محروم رکھتا ہوں. یہ جو وبا پیدا ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت نہ دے سکنا، ان کو نہ سن سکنا، ان سے ہم کلام نہ ہو سکنا، جن کے ساتھ وقت دینا، توجہ دینا اور مکالمہ کرنا ہم پر واجب ہے، تو وہ تو ہم نے واجب کو ساقط کر دیا. بالکل اور ایک ایسے مطلب یہ بڑا مسئلہ ہے، مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ مسئلہ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ بھی ہے. سب دوستوں نے یہ سمجھا کہ وہ فلاں بندہ جو وہ ان کے ساتھ بزی ہوگا. ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے کسی ہجوم میں ہوگا اور ہمارے لیے اس پہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے. اور ہر دوسرا فرد یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بزی ہوگا. تو وہ اپنے اندر ایک الگ توجہ بھی شاید چاہتے ہوں، یا اپنے لیے، یا اس کے اندر پتہ نہیں کوئی جلسی کا کوئی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ شریک شاید نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ہر دوسرا دوست یہی سمجھتا رہا کہ یار وہ فلاں کے ساتھ بزی ہوگا اور وہ جو بندہ ہے وہ اکیلا ہی رہا، اس کو کوئی بھی ملنے نہیں گیا. تو یہ بھی ایک دوسری سائڈ کا بھی ایک اینگل پرسپیکٹیو تو بھی تو ہے یہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہجوم میں تنہا رہ جانے کا احساس. بالکل صحیح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مشہور لوگوں کی زندگی کا المیہ یہ ہے، چونکہ غیر فطری بات ہے نا. یہ جو مشہوری ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ شہرت فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر اللہ نے اس آزمائش سے دوچار کیا ہے تو مجھے اس پر پریشان زیادہ ہونا چاہیے اور خوش کم ہونا چاہیے. اچھا، شہرت ایک فتنہ ہے. شہرت ایک فتنہ ہے. عزت ایک نعمت ہے، عزت بھی ایک آزمائش ہے. شہرت تو صرف ایک آزمائش ہے. مطلب شہرت اور عزت دو الگ چیزیں ہیں. بالکل. تو بہرحال شہرت ایک مطلب اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ایک آزمائش ہے مطلب. تو اچھا، شہرت کے بغیر کسی فرد کے اگر بہت زیادہ دوست ہیں تو وہ ان کو یہ جو فرینڈ شپ مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں اگر آپ رہنمائی کریں. کچھ آپ نے کہیں شاید بولا بھی تھا، دوست جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ دوسرے کو گنجائش نہیں دیتے اور ناراضگیاں ذرا جلدی ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر بھی کوئی تو اصل میں پورے معاشرے کی اس وقت صورتحال یہ ہے نا کہ برا ماننا، کٹی کرنا، ناراض ہونا آسان ہو گیا جی. کیونکہ ایک ایموشنلی، یعنی سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں. اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. دل دکھانا مطلب نہ بھی چاہیں تو بھی دکھاتے رہتے ہیں. تو اب ایسے ہو گئے ہیں مطلب جیسے وہ انگریزی میں ہے نا، ہرٹ پیپل. ایسے ہی ہے. بالکل. ریلیشن شپس کے اوپر بھی آپ کی بہت ساری ورک شاپ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو سوال بھی بھیجتے ہوں گے، رہنمائی بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے. اور اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر اور ریلیشن شپ میں بہت سارے پرابلمس بھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو اگر آپ ایک خاکہ بنا پائیں کہ ایک آئیڈیل وائف اور ایک آئیڈیل ہسبینڈ کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسے ہوتی ہے. ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ کافی عرصے سے اس طرح کے سوال پر میں بات کرتا رہتا ہوں. ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں جب آئیڈیل ہسبینڈ کی بات کرتا ہوں تو میں جس کے لیے کرتا ہوں اس سے زیادہ وہ سنتا ہے جس کے لیے نہیں کرتا. اور آئیڈیل بیوی کی بات جب میں کرتا ہوں تو جس کے لیے کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ وہ سنتا ہے جس کے لیے مطلب. تو اس کو میں یہ سوال ہے نا، اس میں یہی مسئلہ ہے. تو میں آئیڈیل بیوی بننے کی کوشش کیے بغیر آئیڈیل شوہر کے خواب دیکھنا زیادتی ہے. آئیڈیل شوہر بننے کی جدوجہد شروع کیے بغیر آئیڈیل بیوی تلاش کرنا مطلب ایک زیادتی کی بات ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان یعنی خاتون کو چاہیے کہ وہ آئیڈیل بیوی بننے کی اپنے اندر صفات پیدا کریں، اور یا حضرت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر آئیڈیل انسان بننے کی کوشش کریں. اور پھر وہ مطلب دوسرا جو آدمی، یعنی اصل میں اس کو وہ حضرات جو ہیں وہ آئیڈیل بیوی کا علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ جج کر سکیں. عورتیں جو ہیں وہ آئیڈیل ہسبینڈ کی صفات کا علم اس لیے ڈھونڈ رہی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہروں کو پرکھ سکیں اور بتا سکیں کہ آپ اس یارڈ سٹک سے جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو آپ تو اتنے نیچے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے جو کامن صفت ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے کی صلاحیت بڑھانی ہوگی. اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ کچھ چھپانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ کی بیوی، یعنی وہ انسان جو اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے بھی کچھ چھپاتا ہو، وہ کتنا مطلب بد نصیب انسان ہوگا. جو مطلب اگر اس انسان کو بھی جس کو قرآن لباس کہتا ہے
اس سے بھی کچھ چھپانے کی اور چھپ کے کرنے کی ضرورتیں پیش آ رہی ہیں، تو یہ ایک اخلاقیات کا یعنی ایک اخلاقی پستی کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، اور یہ اس وقت موجود ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سی مطلب تو بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے جیسے اپنی ڈیوائسز پہ پاس ورڈز لگا رہے ہوں، ایک دوسرے سے جیسے چھپانے کی کوششیں کر رہے ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں اور ایسے ہو جائیں کہ اللہ کو بھی منہ دکھا سکیں اور شریک حیات سے بھی کچھ نہ چھپانے کی ضرورت پیش آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ اور پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ اور معافی مانگنے کا حوصلہ. ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کی یہ ضد کہ معافی مانگنے کے لیے جب تک آمادہ نہیں ہوگا، جب تک اس کی غلطی اس پہ ثابت نہ کی جائے، تو یہ ضد اچھی ضد نہیں ہے. مطلب بس آپ کو اپنی غلطی نہیں بھی پتہ تو بھی آگے بڑھ کے معافی مانگ لیجئے. تو یہ کچھ صفات مجھے لگتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے اپنے اندر پیدا کریں. بالکل بالکل ایسی ہی. ابھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ورڈ یوز کیا، پاس ورڈ کی حفاظت اور پاس ورڈ لگانا اس کے اوپر. تو ایک پرسنل اسپیس کا کانسیپٹ بھی کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر بندے کی ایک پرسنل اسپیس ہے، اس کے اندر کسی کو بریچ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے. تو پرسنل اسپیس کا آپ کے خیال میں کوئی کانسیپٹ یہ ٹھیک نہیں ہے یا پاس ورڈ کھلے ہونے چاہیے؟ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے ایک جائز پرسنل اسپیس ہے اور ایک پرسنل اسپیس کی میکسیمائزیشن کی ناجائز ضد ہے. ان دونوں میں فرق ہے. یعنی جو انڈیویجویلزم کا غلغلہ ہے نا، انفرادیت پرستی کا جو ایک طوفان ہے نا، اس میں لوگ جو ہیں وہ غیر معقول اور ایک غیر ضروری طور پر بلا جواز طور پر اپنی پرسنل اسپیس اور می ٹائم کے لیے اوور سینسٹیو ہوئے ہیں. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے نا، دیکھیں فیملی جو ہے نا، جب ہم کلیکٹیو اسپیس اور کلیکٹیو ٹائم کو پرسنل اسپیس اور پرسنل ٹائم پر مقدم رکھتے ہیں تو فیملی وجود میں آتی ہے. جب ہم کلیکٹیو انٹرسٹ کو پرسنل انٹرسٹ پر فوقیت دیتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے. جب میں پرسنل انٹرسٹ اور پرسنل ٹائم اور پرسنل اسپیس کو کلیکٹیو انٹرسٹ اور کلیکٹیو ٹائم اور کلیکٹیو اسپیس پر فوقیت دیتا ہوں تو ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے جہاں ہر انسان اکیلا رہ جاتا ہے. مطلب وہ معاشرے جنہوں نے پرسنل ٹائم اور پرسنل اسپیس کو غیر ضروری طور پر مقدم جانا اور اس کی حفاظت کی اور اس کے لیے اوور سینسٹیو تھے، ان معاشروں کے اندر لونلی-نیس انتہا پر ہے. مطلب اس وقت دنیا کی اس وقت جو مطلب اعداد و شمار ہیں، آپ چیک کر لیجئے نیٹ پر لونلی-نیس کی شرح کیا ہے. 70% انسانی آبادی لونلی-نیس کے عذاب کو جھیل رہی ہے. یعنی ایسا انسان جس کی زندگی میں شوہر بھی ہے یا بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن کوئی بھی نہ کندھا دینے پہ آمادہ ہے نہ کان دینے پہ آمادہ ہے. یعنی اگر میرے آس پاس لوگ ہیں، نہ اپنا کان دے سکتے ہیں نہ اپنا کندھا دے سکتے ہیں، اور میں بھی کسی کے لیے نہ اپنا کندھا پیش یعنی کسی سے یعنی اگر لوگوں سے کہا جائے کہ تم سے کوئی گلے لگتا ہے یا تم کسی سے گلے لگ پاتے ہو، تم کو کوئی سنتا ہے یا تم کسی کو سنتے ہو اطمینان کے ساتھ، ایسا سننا جس میں تم گھڑی نہیں دیکھ رہے، ایسا سننا جس میں موبائل کو تم اٹھا کے بند کر دیتے ہو اور صرف اس کو سنتے اور دیکھتے ہو، تو اس کے لیے تقریباً ناممکن سی بات ہے. تو یہ جو پرسنل ٹائم اور پرسنل اسپیس کی ایک ناجائز، بلا جواز، غیر معقول جو ضد ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے 40 سال سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ کس کھائی میں جا کے گرے ہیں. تو آپ بھی خوشی سے اسی کھائی میں گرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس تو دیکھیے مطلب ایک جائز پرسنل اسپیس ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. مطلب آپ کی کچھ وقت خلوت اور جلوت کا توازن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اب پرابلم کیا ہوئی ہے، وہ جو اکیلے یعنی اس پرسنل ٹائم میں وہ کرتا کیا ہے، اپنی خلوت کے تجربے کو ناپاک کرتا ہے. وہ ڈیوائسز کھول کے بیٹھ رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے گٹر میں اپنی ٹانگیں اور آنکھیں اور ہاتھ سب انڈیلے ہوئے ہیں. تو بھائی تمہاری تو خلوت بھی پاک اور پاکیزہ اور خالص نہیں ہے. خلوت جیسے ہم سولیٹیوڈ کہتے ہیں، یعنی کامل تنہائی کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ کامل تنہائی کا تجربہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے سوا کسی کو نہ دیکھوں، اپنے سوا کسی کو نہ پڑھوں،
اپنے سوا کسی کو نہ سنوں اور صرف اپنے ساتھ مجھے کچھ لمحات بسر کرنے کی فرصت، اطمینان اور ایک مطلب ایک تجربہ نصیب ہو. تو ایسی تنہائی تو وہ تو مطلب وہ پرسنل اسپیس تو کمرے میں تو چلی گئی ہے یا چلا گیا ہے، لیکن وہ اس ڈیوائس پہ یہ لگایا ہوا ہے، کانوں میں کچھ لگایا ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے کچھ چل رہا ہے، ادھر اسکرین چل رہی ہے. اس تماشے کو وہ پرسنل اسپیس، یہ تو کوئی پرسنل اسپیس نہیں ہے. یعنی وہ پرسنل اسپیس جس میں یا تو شاہ رخ خان گھوم رہا ہے یا وہ پب جی کا کوئی ڈرامہ، کوئی اور ایسی چیز یا کوئی اور ڈرامہ یا کوئی فنکار دندنا رہا ہے، وہ پرسنل اسپیس تو نہیں ہے. وہ تو اس فنکار کی اسپیس ہے جس میں آپ فنکاری ملاحظہ کر رہے ہیں. پرسنل اسپیس تو وہ ہو جہاں آپ ہوں، آپ کا من ہو، اپنے من میں ڈوبنے کی ایک گنجائش ہو اور پھر اس میں آپ سراغ زندگی اپنا پا لیں، تو وہ پرسنل اسپیس ہے. وہ تو آپ کو نصیب نہیں ہوئی، وہ تو مطلب دھوکہ، ایلوژن آف پرسنل اسپیس ہے، پرسنل اسپیس تو نہیں ہے. یعنی ہم پرسنل اسپیس کی پرچھائی کو چاٹ کے یہ سمجھے ہیں کہ ہم نے پرسنل اسپیس کو چکھا ہے. ہم نے نہیں چکھا ہے. ایسے ہی ہے. بہت جلدی ہمیں کاؤنٹر ایک نیریٹو مل گیا ہے. ابھی لاسٹ ویک ہماری پوڈ کاسٹ کے اوپر اس کے اوپر بہت تفصیلی ایک ڈاکٹر نے آ کے اسپیشلی بات کی ہے اور اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، بلکہ اپنا تجربہ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ الگ الگ رومز میں رہتے ہیں اور ان کا الگ ایک می ٹائم ہے. اپنی مروزی حالات کے مطابق اپنی پروفیشنل ضروریات، دونوں ڈاکٹرز ہیں، ٹائمنگ میچ نہیں کرتی. تو نیچے بہت سے تقریباً کوئی ملینز آف پیپل نے وہ دیکھا ہے اور لگتا ہے ایسے کہ لوگ جو تو ایک دوسرے سے تنگ آئے ہوئے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو مینشن کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور می ٹائم اور پرسنل اسپیس اور ہسبینڈ اور وائف کے روم بھی الگ ہونے چاہیے. بہت بڑے پیمانے کے اوپر پچھلے ہفتے ہمیں فیڈ بیک ملا اس کا. تو آپ نے تو خیر اس کی اصل میں جدید آدمی کی زندگی کا جو آخری مونس و غمخوار ہے نا، وہ یا تو کوئی بلی ہے یا کوئی کتا ہے یا کوئی پرندہ ہے جس کو اس نے اپنے سامنے کسی پنجرے میں رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے چوں چوں ہی کرتا رہتا ہے، یا پھر وہ سوشل میڈیا ہے. تو اس سے مطلب کیا یہ اچھا ہو کہ کسی پیٹ کی بجائے آپ کا شریک حیات یا آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا آپ کی فیملی کا کوئی فرد آپ کو دیکھے اور مطلب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے والدین کو دیکھتے ہو اور یا تمہیں دیکھ کے تمہارے والدین خوش ہوتے ہیں یا تم انہیں دیکھ کے مسکراتے ہو، تو جو اجر بیان ہوا ہے نا کہ مطلب ایک عظیم اجر ہے کہ تمہاری شکل دیکھ کے تمہارے والدین خوش ہو گئے، تم ان کی شکل دیکھ کے خوش ہو گئے. تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا صدقے کے برابر کہا گیا، اور والدین کے ساتھ اگر مسکراہٹ کا تبادلہ ہے تو وہ تو ایک اور بھی اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو جیسے بالکل مطلب محروم کیا ہے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کے وقت. اس پوڈ کاسٹ سے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو، آپ ریکمنڈیشن دینا چاہیں، کامنٹ کرنا چاہیں، میں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے کہا وہ صاحب کو یہ ہاں تو بس ٹھیک ہے چلیں. تھینک یو. وہ کارڈ